کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی جہاز 37 سال کے لیے غائب ہو جائے اور پھر اچانک ایک دن آسمان سے واپس آ جائے؟ کیا واقعی فلائٹ 914 سن 1955 میں غائب ہوئی تھی اور 1952 میں واپس آئی؟ اگر ایسا ہے تو وہ جہاز اتنے سال کہاں رہا؟ مسافر کیسے زندہ بچے؟ کیا یہ ٹائم ٹریول تھا، کوئی خفیہ تجربہ یا کوئی چھپا ہوا راز؟ اس ویڈیو میں ہم فلائٹ 914 کے اس راز کو کھولیں گے، ایک ایسی کہانی جو دہائیوں سے لوگوں کے دل و دماغ میں گونج رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے اور افواہ کیا؟ آئیے اس کہانی کو جانتے ہیں جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ صرف ایک جہاز کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسے راز کی داستان ہے جو وقت کو چیرتے ہوئے واپس آیا۔ مزید ایسی مسٹیریس سٹوری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ موسم بالکل صاف تھا، ہوا پرسکون تھی اور سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ ٹیک آف کے بعد سب کچھ منصوبے کے مطابق چل رہا تھا، لیکن اچانک 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد جہاز ریڈار سے غائب ہو گیا، جیسے آسمان سے مٹ گیا ہو۔ نہ کوئی پیغام، نہ کوئی وارننگ، نہ ہی ایمرجنسی سگنل۔ فلوریڈا ایئر ٹریفک کنٹرول سکتے میں آ گیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ امید ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ سمندر میں کشتی جہاز بھیجے گئے، نیوی اور کوسٹ گارڈ متحرک ہو گئے، لیکن جہاز جیسے ہوا میں غائب ہو گیا۔ نہ کوئی ملبہ، نہ ایندھن کا قطرہ، نہ دھات کا ٹکڑا، جیسے کبھی کوئی فلائٹ تھی ہی نہیں۔ کچھ دنوں بعد اخباری سرخیاں چیخنے لگی۔ جب تمام امید ختم ہو گئی تو جہاز کو مسنگ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ خاندانوں کو اطلاع دی گئی کہ اب کوئی واپس نہیں آئے گا۔ کسی نے روتے ہوئے وداع کیا، کسی نے انتظار چھوڑ دیا۔ یوں ایک اور مسٹیریس کیس فائلوں میں دفن ہو گیا۔ لیکن کیا واقعی کیس بند ہو گیا تھا؟ کیونکہ 37 سال بعد دنیا ایک بار پھر ہل گئی۔ 1952 میں وینزویلا کے ایک ایئر ٹریفک کنٹرولر نے ایک پرانا جہاز اچانک لینڈنگ گیئر نیچے کرتے دیکھا۔ جب اس نے رابطہ کیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پائلٹ نے اپنا نام کیپٹن منگوئل وکٹر بتایا، پینم فلائٹ 914 کا کپتان۔ وہی جہاز جو 1955 میں غائب ہوا تھا، وہ وقت کی لکیر کو کاٹ کر 37 سال بعد آ گیا تھا، بالکل ویسا ہی، وقت کے اثر سے آزاد، جیسے سالوں نے اسے چھوا ہی نہ ہو۔ اب سوال اٹھنے لگے، کیا یہ ٹائم ٹریول تھا، کوئی بنایا ہوا ڈرامہ، یا پھر ایک سچ جسے دنیا سے جان بوجھ کر چھپا لیا گیا؟ کاراکس میں یہ معمہ کھلنا شروع ہوا۔ اس صبح سیمن بولیوار انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہمیشہ کی طرح مصروف تھا۔ رن وے پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی اور کنٹرول روم میں سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ اچانک ریڈار پر ایک سایہ ابھرا، ایک جہاز جس کی حرکت، بلندی اور سمت 1950 کی دہائی کی ٹیکنالوجی جیسی تھی۔ نہ کوئی اطلاع، نہ ٹرانسپونڈر ریکارڈ۔ پہلے تو افسران نے سوچا یہ کوئی پرانا ملٹری جہاز ہے یا کسی پرائیویٹ کمپنی کی غلطی، لیکن جب ریڈیو پر رابطہ کیا گیا تو کمرے کی فضا منجمد ہو گئی۔ This is Pan Am Flight 914 requesting permission to land from New York to Miami۔ ایک لمحے کو جیسے وقت رک گیا۔ کنٹرولرز ایک دوسرے کو خوف اور حیرت سے دیکھنے لگے۔ پینم ایئر لائن تو 1991 میں بند ہو چکی تھی اور فلائٹ 914 وہ تو 37 سال پہلے غائب ہو چکی تھی۔ ریکارڈ چیک ہوئے، کال سائن کنفرم ہوئے اور نام سامنے آیا، مگوئل وکٹر، وہی نام جو 1955 کی فلائٹ لسٹ میں درج تھا۔ ٹرانسپونڈر کوڈ بھی وہی تھا۔ ایئرپورٹ فوراً حرکت میں آ گیا۔ سیکیورٹی فورسز تعینات ہوئیں، میڈیکل اسٹاف بلایا گیا، امیگریشن الرٹ ہو گئی اور پھر اعلان ہوا، پینم فلائٹ 914 کلیئر ٹو لینڈ آن رن وے 5۔ نیلے آسمان سے اترا جہاز کا جسم گرد آلود، پینٹ اکھڑا ہوا۔ DC-4 کچھ ہی لمحوں میں ایک پرانا مٹی سے آٹا ڈکلس پر زنگ آلود اور جدید نیویگیشن سسٹم کا کوئی نشان نہیں، جیسے کسی میوزیم سے نکل کر واپس پرواز کر رہا ہو۔ لیکن اصل جھٹکا تب لگا جب دروازہ کھلا، مسافر ایک ایک کر کے باہر آنے لگے۔ خواتین 1950 کی دہائی کے گھٹنے تک اسکرٹس میں، مرد فیڈورا ہیٹ اور پرانے سوٹ پہنے ہوئے، ہاتھوں میں پرانے طرز کے سوٹ کیس اور ہاتھ سے لکھے ہوئے ٹکٹ۔ نہ بار کوڈ، نہ ڈیجیٹل ڈیٹا، جیسے پرانی تصویر سے نکل کر آگے ہوں۔ ایک عورت کی گود میں بچہ تھا، تقریباً 3 سال کا، لیکن اگر وہ بچہ 1955 میں 3 سال کا تھا تو 1992 میں اس کی عمر 40 سے اوپر ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ سب کیا تھا؟ ایک ٹیکنیکل گلیچ، کوئی سوچا سمجھا منصوبہ، یا وقت کی کسی دراڑ سے لوٹ آیا جہاز؟ مسافر حیران و پریشان لگ رہے تھے، جیسے کسی اور دنیا میں اتر آئے ہوں۔ صبح 9:15 پر یہ واقعہ شروع ہوا۔
चंद ही घंटों में मीडिया तक खबर पहुंच गई। हेडलाइंस चीखने लगी, अफरा तफरी मच गई, कैमरे चमकने लगे, रिपोर्टर्स की भीड़ लग गई, सरकारी एजेंसियां सरगर्म हो गईं। इमिग्रेशन ऑफिसर जुआन दे लाकोटे को तहकीकात के लिए भेजा गया, लेकिन जैसे ही उसने सवालात शुरू किए, पायलट ने अचानक दरवाज़ा बंद कर दिया और बगैर इजाज़त दोबारा जहाज़ उड़ गया, आसमान में गायब हो गया, फिर कभी नज़र न आया। दुनिया इस वाक़ये पर दो हिस्सों में बट गई। कुछ ने कहा यह टाइम ट्रैवल का सबूत है, दूसरों ने इसे एक अफवाह करार दिया। असल मोड़ 1993 में आया जब अमेरिकी टैब्लॉइड ने एक चौंका देने वाला मजमून शाया किया। उस रिपोर्ट में कहा गया कि जहाज़ और मुसाफिरों को कुछ वक्त के लिए सरकारी एजेंसियों ने कब्ज़े में ले लिया था, और हैरत अंगेज़ बात यह थी कि मुसाफिरों की उम्र में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे 1955 में थे। पुराने कपड़ों में खौफजदा मुसाफिरों की तस्वीर शाया हुई। कुछ अफसरान ने दावा किया कि उन्होंने खुद रेडियो पर कैप्टन मैगोइल की आवाज़ सुनी थी, लेकिन बाद में शकूक व शुबहात सामने आए। हकीकत ये थी कि पैनम के पास इस नंबर की कोई फ़्लाइट नहीं थी, उस दिन कोई जहाज़ उड़ा ही नहीं था। ये सब 1992 में एक अमेरिकी लोकल अखबार की घड़ी हुई खबर थी। फिर भी ये कहानी जंगल की आग की तरह दुनिया भर में फैल गई। लोगों ने मान लिया, कुछ ने कहा यह बरमुदा ट्रायंगल का कमाल है, कुछ ने कहा यह किसी और जहान से जुड़ा है। सवाल उठने लगे, अगर जहाज़ इतने अरसे उड़ता रहा तो ईंधन ख़त्म क्यों ना हुआ? क्या ये कोई खुफिया मिशन था? यहाँ तक कि मुबैना ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग भी गर्दिश करने लगी। पायलट ने पूछा, वेयर आर वी? यू आर इन वेनेजुएला। वेयर डिड यू कम फ्रॉम? ATC ने जवाब दिया, वी आर पैनम फ्लाइट 914 फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मियामी। परेशानी बढ़ गई, लैंडिंग की इजाज़त दे दी गई, लेकिन अफसरान तहकीकात कर पाते इससे पहले ही जहाज़ फिर गायब हो गया। तो सच क्या है? ये कहानी किसी मुसन्नत अखबार ने कभी कंफर्म नहीं की। यह सिर्फ एक फ़िक्शन था जो दुनिया भर में फैल गया। फिर भी सवाल बाकी हैं, अगर ये झूठ था तो नाम इतने दुरुस्त क्यों थे? मुसाफिर बदले क्यों नहीं? अगर ये सच था तो क्या वाकई वक्त में कोई दरार है? फ़्लाइट 914 के कुछ सवाल आज भी हवा में मौजूद हैं। तो सवाल आपसे है, आप क्या मानते हैं? क्या टाइम ट्रैवल हकीकत है या सिर्फ एक खौफनाक फसाना? अपनी राय नीचे कमेंट करें, और अगर ये कहानी आपको दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।